نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے سبق میں سورہ مبارکہ نمبر 83 تا 84 ہے، آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل سے جو پختہ عہد لینے کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے دونوں وعدوں میں پاسداری نہیں کر سکے، اور ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وعدے لیے تو اس سے گئے ہیں، ذکر کرنے کا مطلب آپ بھی اس میں شریک ہو۔ پہلا وعدہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے عاجزی، انکساری، جھکنا، سجدہ کرنا لائق نہیں ہے۔ اسی بارے کی سیکنڈ شیپ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر والدین بڑھاپے کی عمر میں آپ کی زندگی میں موجود ہوں تو ان کی خدمت، خاطر و تواضع آپ کا حق ہے، آپ کے ذمے ہے، اور یاد رکھیے کہ والدین کی خدمت حقوق اللہ کے بعد عبادت الہی کے
پہلا نمبر ہے۔ اور تیسری بات وَذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ، والدین کے بعد قریبی رشتہ دار، والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، یتیموں سے اچھا سلوک کرنا ہے، مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اور اس کے بعد پوری کائنات کی انسانیت کے لیے بھی آپ کے ذمہ ایک حق ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرنی ہے اچھے طریقے سے اور اچھی بات کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد عبادت الہی کا واضح الفاظ میں احاطہ۔ آیت کے شروع میں تو صرف اتنا ہی کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو اس کی ہلکی سی بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، عبادت میں نماز سر فہرست ہے، عبادت میں پہلا نمبر نماز کا۔ اگر مسلمان آدمی نماز کا پابند ہے تو اس کا ایمان اسلام قبول ہے۔ توجہ، مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہے تو بندہ مسلمان ہے، نماز نہیں ہے تو اس کے ایمان اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، میرا فتویٰ نہیں یا میری بات نہیں۔ سمجھیں میری بات کو، اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک ہی ہے اس مسئلے میں۔ اس کے بعد وَآتُوا الزَّکَاةَ، عبادت کی ایک شکل زکات کی ادائیگی بھی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ عبادت الہی کا مظہر اور نمونہ ہے۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ایمان لانا، پھر نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنے، استغفار و حج کرنا، یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے جس سے مسلمان کے اسلام کا پتہ چلتا ہے۔ ان پر پابندی خصوصی طور پر کرنی، تو یہ تھے اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے تھے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ یہودی اور عیسائی دونوں، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہو گے، نماز قائم کرو گے اور زکات ادا کرو گے۔ رزق کیا نکلا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اکثر پھر گئے چند لوگوں کے سوا۔ یہی انسانوں کا طریقہ کار ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی عزت نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے، اور اس بات کا اعتراف رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انسانوں نے اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ایسا کیوں نہ کرتے؟ وعدہ وفا کیوں نہ کیا؟ یہ تو کوئی پہلی بات تو نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ہمیشہ سے تمہارا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد دوسرے وعدے کا ذکر کیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے ایک اور پختہ وعدہ لیا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کسی کو قتل نہیں کرو گے، جسے بھی قتل کرو گے آخر وہ ویڈیو تمہارا حصہ ہے تو سب بابا صاحب کے بیٹے نا، تو اس حوالے سے تمہارے بھائی ہوئے، تو تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ
انفسکم من دیارکم اور تم نے اپنے گھروں سے بھی جدا وطن نہیں کرو گے ثم اقررتم یہ انہوں نے اقرار کیا تھا وانتم تشہدون اور اس بات کے تم خود گواہ ہو لیکن اس بات سے بھی پھر لڑائیاں کی جنگیں کی اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور اس سے ابھی یہ مضمون اگلی آیات میں اور چل رہا ہے جیسے جیسے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بات مزید واضح ہوگی تو جہاں یہ ٹوٹا وعدے ان سے لیے گئے ہیں یہ ہم سے بھی یہی وعدے لیے جا رہے ہیں اور ہم کو اپنے انتظاروں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے آمین یا الہ کے آمین آئیے ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو اصول ہیں پہلا اصول ترجمہ قرآن بدریہ علامات پہلی علامت سرخ رنگ میں دوسری علامت نیلے رنگ میں اور کالا رنگ اصل لفظ کے لیے ہے واو کرانا اور اس اخذنا ہم نے لیا اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت بولا جاتا ہے جب پچھلی کوئی بات یاد کروانی وہی ذرا اس وقت کو یاد کیجئے جب اخذنا ہم نے لیا تھا میثاق پختہ عہد میثاق مدینہ میثاق یثرب بنی اسرائیل سے اسرائیل کی اولاد سے یہودیوں سے عیسائیوں سے ایک ہی بات دوبارہ سے دیکھ لیں وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے کیا لیا تھا لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے باقی کیا بچا عابد معبود عبادت لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ کی یا سوائے اللہ کے مگر اللہ کی یا سوائے اللہ کے وَبِالْوَالِدَيْنِ اور والدین کے ساتھ احسان کرنا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں سے وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں سے بھی تم اچھا سلوک کرو گے ذی کا معنی والے ہوتا ہے ذی الحجہ ذی قعدہ ذی شان ذی بغار تو ذی والے کے معنی میں آتا ہے ذی القربى قرابت داری رشتہ داری رشتہ داروں سے قرابت داروں سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے والیتامى اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اسی طرح دوبارہ دیکھیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا وذی القربى اور قرابت داروں سے رشتہ داروں سے والیتامى اور یتیموں کے ساتھ والمساکین اور مساکین کے ساتھ وقولوا اور تم سب کہو للناس لوگوں سے یہاں لی کا معنی سے کیوں کیا گیا ہے قول کے بعد لی آئے تو اس کا ترجمہ سے کیا جاتا ہے وقولوا اور تم سب کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات حسنا اچھی بات وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو قائم کیا مقیم کیا وَأَقِیمُوا تم سب قائم کرو الصَّلَاةَ نماز صوم و صلاۃ اور مصلی الصلاۃ نماز وَآتُوا اور تم سب ادا کرو ادا کیا لفظ ہے الزکاۃ زکات اور تم سب ادا کرو زکات پھر سے دیکھ لیں والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ مساکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے وقولوا اور تم سب کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو
अस्सलाता नमाज, वआतू और तुम सब अदा करो अज़्ज़काता ज़कात, सुम्मा फिर तवल्लैतुम तुम फिर गए, नया लफ्ज़ आ गया, याद कर लीजिए, तवल्लैतुम तुम फिर गए, इल्ला मगर, कलीला कलील थोड़े के माना में, इल्ला कलीला मगर थोड़े से, मिनको तुम्हें, थोड़े से लोग जो है वो इस वादे पर पूरे उतरे हैं, अक्सर जो है वो फिर गए, वहां तुम और तुम मौजूद हो ही ऐलान करने वाले, और तुम हो ही ऐलान करने वाले, मुंह बोलने वाले, अमल न करने वाले, एराज मुंह फेर लेने वाले। सुम्मा दोबारा से देखें, सुम्मा फिर तवल्लैतुम तुम फिर गए, इल्ला कलीला मगर थोड़े से, मिनकुम थोड़े से, वअंतुम और तुम मौजूद सब एराज करने वाले हो। वाइस और जब अखज़ना हमने लिया, मिसाक़कुम पुख्ता अहद तुमसे, ला तस्फिकूना ना तुम सब बहाओगे, ला के बाद तस्फिकूना क्या करे, बहो पेश हो या बहो, तो काम होने की जस्ट खबर होती है, सिर्फ इत्तला नहीं जाती है कि ये काम नहीं हुआ, ला तस्फिकूना ना तुम सब बहाओगे, दिमागुम अपनों के खून, खून का माना अपने, और दिमाग किसकी जगह है, दम किसकी जगह है, दम, दाखून को कहते हैं, दमम मस्बूहा जी। ला तस्फिकूना ना तुम सब बहाओगे, तस्फिकूना उर्दू में से नाम होता है सफाक करीम कातिल, सफाक दुश्मन, तो इसका माना क्या होता है, कातिल किस्म का इंसान जो लोगों को कत्ल करते हुए शर्म महसूस नहीं करता और कत्ल पे कत्ल किया जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ कराची में होता रहता है। बहुत सारे लोग इंसानों को इंसान नहीं समझते और खामखा कत्ल करके चल देते हैं। ला तस्फिकूना ना तुम सब बहाओगे, दिमागुम अपनों के खून, वला तुखरिजूना और ना तुम सब निकालोगे, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, यानी जो रिश्तेदार मोहल्लेदार जिनको लड़ करके आप उनके घरों से निकाल दोगे, वो कोई गैर नहीं, इस्लाम का शब्द यही है कि वो भी तुम्हारे भाई है, वो भी तुम्हारे भाई है, इसलिए कहा मत निकालो तुम सब अपने नफ्सों को अपने घरों से, मिन दियारिकुम अपने घरों से, सुम्मा फिर अक़ररतुम तुमने इकरार किया, अक़ररतुम इकरार, इकरार उर्दू में डायरेक्ट बोला जाता है, इकरार नामा, फिर तुम सबने इकरार किया, वअंतुम तशहदून इस हाल में कि तुम सब खुद गवाही देते हो, बहुत का माना इस हाल में करें, इस हाल में कि तुम सब गवाही देते हो। दूसरा उसमें तर्जीमे कुरान नजरिया, उर्दू जुबान 65% अल्फाज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उर्दू में, कायदा में 20% बार बार आते हैं और 15% आपने याद करने हैं, खतरे का निशान दूर से चमक रहा होता है आपकी तवज्जो के लिए जी। वाव का माना और इज अखज़ना उर्दू में क्या बोलेंगे, मिसाका उर्दू में मिसाके मदीना, मिसाके बनी बेटे और बेटे, इब्न से है बनी, बनी ना था, क्या था बनीना, इब्न की जमा बनीना, तो ये बनी की निस्बत इसराइल की तरफ की गई, तो ये लोग लिखने में नहीं आता, ये बराबर का कायदा है, तो
تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد سے لا مت لا تعبدون نہیں تم سب عبادت کرو گے، عابد معبود عبادت الا اللہ سوائے اللہ کے. اللہ کو اردو میں استعمال کریں، اللہ کریم اللہ کے واو کا معنی والدین، والدین کے ساتھ احسان. احسان ڈائریکٹ بولا جاتا ہے احسان محسن، یعنی احسان اچھا سلوک کرنا. وذی قربا اور قرابت داروں سے، قرابت والوں سے. ذی کا معنی والے، ذی کو اردو میں استعمال کریں ذیشان، ذی قربا، ذوالحجہ، ذی بقا. تو القربا قرابت داری ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، قربت قرابت داری. والیتاما اور یتیموں سے، یتیم اور یتاما اس کی جمع، ایتام بھی اس کی جمع ہے، اور یتیموں سے. والمساکین اور مسکینوں سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون الا اللہ کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربی والیتامی والمساکین اور قریبی رشتہ داروں یتیموں اور مساکین سے بھی اچھا سلوک کرو گے. تم سب کہو، اردو میں کیا کہیں گے؟ للناس لوگوں سے حسنا، اچھی بات، حسن، تحسین، احسان سب اسی سے ہیں. وَأَقِیمُوا اور تم سب قائم کرو. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قائم، قیام، مقیم، قیامت. الصلاۃ نماز. اردو میں کیا بولیں گے؟ مصلا. وآتوا اور تم سب ادا کرو. نیا لفظ آ گیا 15% میں سے. الزکات، زکات ڈائریکٹ بولا جاتا ہے. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، پھر تم پھر گئے. تولیتم 15% میں سے. الا قلیلا مگر تھوڑے سے، منکم وَأَنْتُمْ حالانکہ تم مُعْرِضُونَ اعراض کرنے والے ہو، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. اعراض منہ پھیر کے چل لینا، بات نہ ماننا، کسی کی عزت احترام نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور کہنا لوگوں سے اچھی بات. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم رکھنا اور زکات دیتے رہنا. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے اپنے قول سے. الا قلیلا منکم مگر تھوڑے سے تم میں سے جو اپنے قول پر قائم رہے. وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ اور تم ہو ہی پھر جانے والے. اخذنا ہم نے لیا، اخذ محفوظ معاہدہ، میثاقہ کو تم سے پختہ عہد. لا تسفکون نہیں تم سب بہاؤ گے، لا تسفکون نہیں تم سب بہاؤ گے. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ صفات ترین قاتل، صفات دشمن. دماغ کو اپنوں کے خون، اپنوں کے خون، دموں کی جمع دماغ. ولا تخرجون اور نہیں کون سا نکالو گے. خارج خروج کے بعد وزیر خارجہ صاحب. انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو. تو انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نفس، نفسہ، نفسی، نظام تنفس. من دیارکم اپنے گھروں سے.
दारुल अहद, दारुल कुफ्र, दारुल हर्ब, दियारे गैर, जन्म इस्तेमाल होती है, दियारे गैर, मिन दियारिकुम, अपने घरों से, सुम्मा, तुमने इकरार किया, वान तुम, हालांकि तुम तशहदुन, खुद गवाही देते हो इस बात की, वैज़अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद, ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, कि ना तुम बहाओगे अपनों के खून, वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और ना ही तुम निकालोगे अपने नफ्सों को अपने घरों से, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया इसका, वअंतुम तशहदून, और तुम खुद इस पर गवाह हो। आज के सबक में कुल 2 लफ्ज़ हैं, आबू फिर गए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व